اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذات ذی وقار اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 21 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو، اور یہ عبادت کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے، اس امید پر دیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر پر نظر جاتی ہے تو بہقی شریف میں امام بہقی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن صورتوں میں یا ایھا الناس کا ذکر ہے وہ صورتیں مکی ہوتی ہیں، اور جن صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہے وہ صورتیں مدنی ہوتی ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ دیگر اس کے علاوہ یعنی یہ انہوں نے ایک جنرل پہچان بتا دی ہے کہ جس صورت میں یا ایھا الناس کا ذکر ہوگا وہ مکی ہوگی، جس میں آمنو کا ذکر ہوگا یا ایھا الذین آمنوا وہ مدنی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حکم دیا عبادت کا، اس میں مومن بھی ہیں، اس میں منافق بھی ہیں، اس میں کافر بھی ہیں۔ پھر اس کا مطلب کیسے سمجھ آئے گا؟ اس کی 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں۔ مومن کا ذکر اس لیے کیا گیا، مومن کو مخاطب اس لیے کیا گیا کہ وہ عبادت کرے، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ استقامت بھی اختیار کرے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن قرآن مقدس کی تلاوت کر لی، اگلے دن چھوڑ دی، پھر کر لی، پھر چھوڑ دی، ایک دن تہجد پڑھ لی، پھر چھوڑ دی، نمازیں شروع کی پھر چھوڑ دی، نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جب کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ جب ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں کے ذریعہ سے ان کی مدد کرتا ہے۔ تو مومنوں کو ذکر اس لیے ہے کہ وہ عبادت پر استقامت اختیار کریں۔ منافقوں کو حکم اس لیے ہے کہ وہ عبادت کرتے وقت اللہ کی بارگاہ سے اخلاص کو طلب کریں، اپنے دل سے نفاق نکال دیں، ریا نکال دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں عبادت کروں، کوئی کام کروں، تو میرے دل میں اگر ہلکی سی بھی ریاکاری آ گئی تو میں اخلاص کی دولت سے محروم ہو گیا۔ لہذا اخلاص کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ کافروں کو حکم اس لیے ہے کہ وہ عبادت کرنے سے پہلے دولت ایمان سے اپنے آپ کو مشرف کریں، کیونکہ عبادت کے لیے ایمان اصل ہے، ایمان بنیاد ہے۔ ایمان ہوگا تو عبادت نفع دے گی، ایمان نہیں ہوگا تو عبادت بھی نفع نہیں دے گی۔ یہ اس کی وضاحت ہے یا ایھا الناس کی۔ اب یہ سارے لوگوں کو عبادت کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی دلیل اس آیت کریمہ میں ذکر ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جو پیدا کرتا ہے وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں
تو پھر تو معنی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر عبادت نہ کریں، ویسے تعریفات کریں، تو وہ تعظیم تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ ربکم سے مراد بھی یعنی تمہارا رب ہے، تمہارا کفیل ہے، تو جو کفیل ہو، جس نے ایک قطرے سے انسان کو ایک عظیم بندہ بنا دیا، جس نے ایک قطرے سے غوث بھی پیدا کر دیے، ابدال بھی پیدا کر دیے، صلحاء بھی پیدا کر دیے، اساتذہ بھی پیدا کر دیے، تو یہ شان اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی یہ شان صرف اسی کی ہے، اس لیے عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بت تو خود محتاج ہے، وہ تو کسی کی تربیت نہیں نہ کر سکتے۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں ایک چیز اور بھی واضح ہو رہی ہے کہ جو مشرکین لوگ تھے، ان کا بھی عقیدہ تھا کہ ہمیں پیدا اللہ نے ہی کیا، پیدا ہمیں اللہ نے کیا۔ سورہ زخرف میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب تم لوگوں سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، وہ کہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ معاملہ صرف رب کا نہیں ہے، رب کو تو چکڑالوی بھی مانتا ہے، رب کو تو عیسائی بھی مانتا ہے، رب کو تو بت پرست بھی مانتا ہے، رب کو تو سکھ بھی مانتا ہے، رب کو ہندو بھی مانتا ہے۔ مسئلہ تو یار کی عزت کا ہے کہ یار کو کون کون بندہ مانتا ہے، یار کی رسالت کا کون کون اقرار کرتا ہے۔ تو مشرکین کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور ایک وجہ اور ہے کہ عبادت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تمہیں رب نے پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو، تو ہمارے اوپر دوہرا حکم آ گیا کہ اللہ کا شکریہ پہلے یہ ادا کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ یہی وجہ نا، حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے گلی میں، تو ایک کتے کا آپ کے پاس سے گزر ہوا، کتے نے آپ کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا، تو اس کے بعد باعزید بڑے روئے۔ تو خدام نے پوچھا کس نے کہ حضور کیا کہا ہے؟ میں یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ باعزید تیرے اندر کون سا کمال تھا کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کیا قصور تھا کہ مجھے اللہ نے کتا بنا دیا۔ اللہ، تو باعزید بستامی فرمانے لگے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ محض میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا۔ عبادت کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقوی کے یہاں پہ کچھ معنی بیان کیے گئے۔ پہلا، تم عذاب الہی سے بچ سکو۔ دوسرا، تمہارے دل کے اندر اللہ کے خوف کا نور پیدا ہو۔ تیسرا، تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ چوتھا، کہ تم عبادت کر کے اپنے ظاہر کو ستھرا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی ستھرا کر لو۔ یہ یہاں پہ تقوی کے معانی بیان کیے گئے۔ قرآن مقدس نے جہاں پر اللہ رب العزت کی رب ہونے کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ صاف صاف دلائل میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی بھی وضاحت کی ہے کہ جس طرح اللہ کے رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح وہ الہ بھی اکیلا ہے، اس کی الوہیت میں بھی کوئی بندہ شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔